آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کافی دلچسپ فیصلے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ایک ایسا کیس جہاں ایک شخص کافی عرصے سے قید میں ہے، جی لیکن ان کی ضمانت کی درخواست ایک تکنیکی نقطے پر مسترد ہو گئی۔ جی بالکل، یہ کرمنل پیٹیشن 1496 آف 2022 شہباز اکمل بنام ریاست کا معاملہ ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنی طویل قید اور ٹرائل میں تاخیر کے باوجود ضمانت کیوں نہیں ملی، اور اس میں وکلا کی ہڑتالوں کا کیا کردار رہا اور ملزم کے اپنے آئینی حقوق کا کیا بنا۔ آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ درخواست گزار ہیں شہباز اکمل، جی قتل کا مقدمہ ہے ان پر۔ جی، اور وہ 17 مئی 2018 سے جیل میں ہیں۔ اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے، تقریباً تقریباً 4.5 سال سے زیادہ۔ بالکل تو ان کے وکیل نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کی ایک شک کا حوالہ دیا، جی، وہ تیسری شیک بے جس کا بنیادی مطلب یہی ہے نا کہ اگر 2 سال میں ٹرائل مکمل نہ ہو، اور تاخیر ملزم کی وجہ سے نہ ہو، ہاں، تو وہ ضمانت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یہی ان کی دلیل تھی، اور پہلے ہائی کورٹ نے بھی جون 2020 میں ٹرائل کورٹ کو کہا تھا کہ 3 ماہ میں ٹرائل مکمل کریں۔ لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ گرفتاری کو 4 سال 7 ماہ اور ہائی کورٹ کی ہدایت کو بھی 2.5 سال گزر گئے، لیکن ٹرائل وہیں کا وہیں۔ جی، اب ٹرائل کورٹ نے جو اپنی رپورٹ بھیجی سپریم کورٹ کو، اس میں تاخیر کی وجوہات بتائیں۔ کیا وجوہات تھیں؟ اس میں وکیلوں کی ہڑتالوں کا ذکر تھا، اور یہ کہ جو دوسرے شریک ملزمان تھے جو ضمانت پر تھے وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا، لیکن پھر سپریم کورٹ میں اصل قانونی نقطہ کیا اٹھا؟ وہاں جو مخالف وکلاء تھے اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، انہوں نے یہ کہا کہ قانونی تاخیر والی بنیاد یعنی اسٹیچوٹوری ڈیلے اب ان کو دستیاب ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ 2 سال تو گزر چکے تھے۔ جی، 2 سال تو 17 مئی 2020 کو مکمل ہو گئے تھے، لیکن درخواست گزار نے جون 2020 میں اسی بنیاد پر ہائی کورٹ میں ضمانت مانگی تھی۔ اچھا، اور پھر وہ درخواست واپس لے لی تھی۔ اوہ، تو یہ مسئلہ بنا۔ جی، سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا، جیسے نذیر احمد اور محمد اسلم کیس۔ جن کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایک بنیاد پر کسی عدالت سے اپنی درخواست واپس لے لیں تو پھر اسی بنیاد پر دوبارہ اسی عدالت میں درخواست نہیں دے سکتے۔ اچھا، تو وہ راستہ ٹیکنیکلی بند ہو گیا؟ بالکل، سپریم کورٹ نے کہا کہ قانونی تاخیر کی بنیاد اب ٹیکنیکلی طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے، خاص طور پر جب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ تاخیر میں درخواست گزار کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جی، اور عدالت نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ یہ بہت اہم ہے، درخواست ٹیکنیکلی بنیاد پر مسترد ہوئی، لیکن عدالت نے واضح کہا کہ درخواست گزار بغیر کسی قصور کے مشکلات کا شکار ہے۔ اور ہائی کورٹ کی وہ جو ہدایت تھی ٹرائل جلدی کرنے کی، وہ بھی عدالت نے کہا بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر وکلا کی ہڑتالوں کے بارے میں کیا کہا عدالت نے؟ اس پر عدالت نے کافی تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی قید ملزم کو اس لیے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کہ اس کا وکیل ہڑتال پر ہے۔ صحیح۔ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے جو رولز ہیں، کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ، جی، اس کے قاعدہ 166 کا حوالہ دیا کہ وکیل کا فرض ہے کہ وہ پیش ہو یا کوئی متبادل انتظام کرے۔ اور آئینی حقوق کا بھی ذکر کیا؟ بالکل، آئین کے آرٹیکل 4 یعنی قانون کا تحفظ اور آرٹیکل 10A یعنی منصفانہ ٹرائل کا حق۔ تو عدالت کا موقف یہ تھا کہ ہڑتالوں سے یہ حقوق پامال ہوتے ہیں؟ جی، انہوں نے کہا کہ جب وکلا ہڑتال کرتے ہیں، ٹرائل ملتوی ہوتے ہیں، تو قید ملزم کے یہ بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرق واضح کیا کہ کب ہڑتال شاید جائز ہو اور کب نہیں۔ ہاں، انہوں نے 2007 سے 2009 کی وکلا تحریک کا ذکر کیا کہ وہ آئین کے بالادستی کے لیے تھی، وہ ایک الگ بات تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن روزمرہ کے معاملات میں یا کوئی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ہڑتال کرنا، خاص طور پر جب موکل سے فیس لی ہو، یہ مناسب نہیں۔ یہ بہت اہم مشاہدہ ہے۔ تو پھر آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ درخواست تو خارج ہو گئی۔ جی، تکنیکی بنیاد پر خارج ہوئی، لیکن عدالت نے کچھ اہم چیزیں ریکارڈ پر لیں۔ مثلا؟ ایک تو یہ کہ مخالف وکلا اور اے پی جے نے یقین دہانی کرائی کہ وہ غیر ضروری التوا نہیں لیں گے۔ اور کیا عدالت نے ٹرائل کورٹ کو کوئی ہدایت دی؟ بہت سخت ہدایت دی۔
حکم دیا کہ اس فیصلے کی کاپی ملنے کے 2 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ 2 ماہ؟ یہ تو بہت واضح ٹائم لائن ہے۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ اگر 2 ماہ میں فیصلہ نہ ہو تو ٹرائل جج ہائی کورٹ کو باقاعدہ تحریری وضاحت دے گا رجسٹرار کے ذریعے۔ زبردست۔ اور اگر وکیل پھر بھی پیش نہ ہو؟ اس پر بھی عدالت نے کہا کہ اگر شریک ملزم یا شکایت کنندہ کا وکیل نہیں آتا تو ٹرائل کورٹ مقدمہ ملتوی کرنے کی پابند نہیں۔ اور اگر درخواست گزار کا اپنا وکیل نہ آئے؟ تو عدالت ملزم کو بتا کر مقدمہ ملتوی کر سکتی ہے، یا اگر مناسب سمجھے تو سرکاری خرچ پر دوسرا وکیل بھی مقرر کر سکتی ہے۔ ضمانت تو نہیں ملی اس بنیاد پر، لیکن سپریم کورٹ نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا اور انصاف میں تیزی لانے کے لیے بہت ٹھوس اقدامات کا حکم دیا۔ بالکل، اور ساتھ ہی نظام میں جو خرابیاں ہیں، خاص طور پر یہ وکلا کی ہڑتالوں والا معاملہ، اس پر بھی اہم آبزرویشنز دیں۔ یہ واقعی ایک اہم فیصلہ ہے۔ جی، اور اس میں ایک آخری غور طلب نکتہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں فرد کی آزادی، انصاف میں تاخیر اور وکلا کی ذمہ داریوں کے درمیان جو ایک پیچیدہ تعلق ہے اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نظام کی سستی کا شکار قیدی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے ہو، خاص طور پر جب تاخیر کی وجوہات خود نظام کا حصہ ہوں۔ اور عدالت نے جو اس فیصلے کی کاپیاں بار کونسلز کو بھیجی ہیں، بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک کیس کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس پر وسیع تر توجہ اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سسٹمک ایشو ہے۔